بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا نیو کورس ہے اس سیمسٹر کا، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، جو لاسٹ ایئر ہم نے سی پڑھی تھی فرسٹ سیمسٹر کے اندر۔ یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن سمجھ لیں۔ آبجیکٹ اورینٹڈ وے آف پروگرامنگ ہے، وہ آپ کا سیکوینشل یا پروسیجرل وے تھا پروگرامنگ کا، جو آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا۔ اس کے اندر جو ہم فوکس کریں گے پروگرامنگ کے اندر، موسٹلی آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں ہم اس کے ڈیزائن پیٹرن، اس کے جو تھنکنگ ہے، اس کے جو کنسیپٹس ہیں، اس کو گریسپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم انہیں ریئل میں تھیوری سے اٹھا کے پریکٹیکلی اپنے پروگرامنگ کے اندر، سینٹیکس کے اندر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور سافٹ ویئرس کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں، زیادہ ری یوزیبل بنا سکتے ہیں، تاکہ جو مین آبجیکٹیو بھی اسی کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ری یوزیبل بناتا ہے کوڈ کو، اور زیادہ مطلب آپ کا کوڈ ایک کمپیکٹ رہتا ہے کلاسز اور آبجیکٹس کے اندر، جن کو میں ابھی ڈیفائن کروں گا تھوڑی دیر میں کہ کیا چیزیں ہیں یہ کلاسز اور آبجیکٹس۔ اچھا، اس فرسٹ سیمسٹر کے اندر جو ہم نے پروگرامنگ لینگویج پڑھی تھی وہ تھی سی ہاؤ ٹو پروگرام، بک فالو کر رہے تھے ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل کی۔ سی جو ہے نا وہ پریویس لینگویج ہے سی پلس پلس کی، اور سی پلس پلس سی ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے، لیکن ڈیزائن پیٹرن جو ہے اس کا، اس کو پروگرام کرنے کا طریقہ، اس کا سنٹیکس ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی تھنکنگ کی جو، اس کے جو کنسیپٹس ہیں وہ سی سے بہت زیادہ الگ ہیں۔ سی میں آپ اس میں پروسیجرل پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں سی پلس پلس کے اندر، اور آپ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ وے بھی چوز کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن سی پلس پلس کے پاس جو ایکسٹرا فیچرز ہیں وہ جنیرک پروگرامنگ، ٹیمپلیٹ بیسڈ پروگرامنگ، وہ ایک ہائی لیول ہو جاتا ہے سی پلس پلس سی سے۔ سی میں آپ نے جو پروسیجرل مطلب روٹینز، فنکشنز، اور ان کو پروسیجرل مطلب ہوتا ہے کہ جو سب روٹینز اور فنکشنز ہم یوز کرتے ہیں۔ فنکشنز میں آپ کو پچھلے سیمسٹر میں پڑھا چکا ہوں کمپلیٹ۔ فنکشنز کے اندر آپ مین سے کال کرتے ہیں فنکشن کو، اور فنکشن سم تھنگ کمپیوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو واپس ریٹرن کر دیتا ہے جو اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ سو یہ پروسیجرل وے تھا پروگرامنگ کا جو ہم سی میں اڈاپٹ کرتے رہے ہیں۔ اب اس سی پلس پلس کے اندر ہم آبجیکٹ اورینٹڈ وے کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو میں آپ کو سی پلس پلس کے اندر پروسیجرل وے آف پروگرامنگ کے کچھ ٹاپکس کا بتا دوں گا، تاکہ آپ سی پلس پلس کے سنٹیکس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں اور اسے یوز کرنا سیکھ جائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو آبجیکٹ اورینٹڈ وے آف پروگرامنگ کی طرف لے کے جاؤں گا، جو کہ مور آف اے philosophy or a technique or a design pattern to code to make softwares۔ آبجیکٹ اورینٹیشن میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ سی پلس پلس کے اندر ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو پڑھیں گے، اور آبجیکٹ اورینٹیشن جو ہے نا یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ ٹیکنیک کا مطلب کہ آپ ریئل ورلڈ کو کیسے دیکھتے ہو۔ فار ایگزامپل، آپ ریئل ورلڈ کے اندر اگر کسی بھی چیز کو دیکھو تو آپ اسے ایز اے آبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہو۔ آبجیکٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی سرٹن پراپرٹیز ہوتی ہیں، سرٹن بیہیویئرز ہوتے ہیں، وہ کچھ فنکشن پرفارم کرتے ہیں،
وہ ساری چیزیں جو ان کیٹیگریز میں آتی ہیں جن کے پاس سرٹن پراپرٹیز ہیں اور سرٹن فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز این آبجیکٹ۔ اب وہ چیزیں یا تو ریئل میں ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے آپ چھو سکتے ہو، یا پھر ایک کنسیپچول چیز ہو سکتی ہے جس کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں، آپ اسے چھو نہیں سکتے، آپ اسے میں بھی دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے ٹائم کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، ٹائم اور ڈیٹ کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے۔ ڈیٹ میں آپ مطلب ڈیز وغیرہ اس کے ایک ایٹریبیوٹس میں آتے ہیں، اور آپ اس میں تو اس سے آپ آبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہو۔ مطلب آپ کے پاس ڈیٹ کے اندر ڈیز ہوتے ہیں، منتھس ہوتے ہیں، ویکس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ آبجیکٹ کریٹ کرتے ہو، مطلب اس کی سیٹ کرتے ہو، سیٹ ڈے، سیٹ منتھ، سیٹ ایئر، etc۔ تو اس طرح جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ریئل ورلڈ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پراپرٹیز ہولڈ کرتی ہیں اور سم ایکشن پرفارم کرتے ہیں۔ یہ ہم جب ایکچوئل میں سنٹیکس بنائیں گے، اس کا ایکچوئل پروگرام کریں گے، کلاسز بنائیں گے، تو اس کے اندر آپ کو اس کا کنسیپٹ زیادہ واضح ہوگا کہ آبجیکٹس ہوتے کیا ہیں، یہ پرفارم کس طرح کرتے ہیں، رن ٹائم پہ یہ ایکچولی میں میموری کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایکشن کیا ہوتا ہے۔ فی الحال آپ نے اس کو ایز اے کنسیپٹ لینا ہے، ایز اے کنسیپٹ یہ ایک فلاسفی سمجھ لیں کہ آپ ہر چیز کو جو آپ کو لگے کہ اس کی سرٹن پراپرٹیز ہیں اور وہ کچھ ایکشن پرفارم کرتا ہے، ایکشن سیم ہے جیسے آپ فنکشنز لکھتے ہیں، آپ اسے سم روٹینز دے دیں گے، سم فنکشنز سب روٹینز دے دیں گے کہ وہ ان کے اندر ہے کہ آپ ایک سنٹیکس لکھیں گے جو وہ پرفارم کر سکتا ہے، اور پھر اس کی کیا آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے پروگرامنگ مین آپ کی جو کنسیپٹ کو اٹھا کے پروگرامنگ کے اندر کوڈ کرنے کا طریقہ۔ آپ سوچیں اسے ایز اے آبجیکٹ۔ سیکنڈ جو ہے آپ کے پاس ہے آبجیکٹس اینڈ کلاسز۔ آبجیکٹ اور کلاسز، آبجیکٹ کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کنسیپٹ کے اندر کہ آبجیکٹ ہوتے کیا ہیں۔ آبجیکٹ کے اندر آپ اس کی پراپرٹیز اور اس کے بیہیویئرس کو اس کی ٹیمپلیٹ بناتے ہیں۔ کلاسز جو ہوتی ہیں وہ ایک قسم کا ماڈل ہے۔ ایک ماڈل مطلب کہ جب آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو گھر کا آپ پہلے بناتے ہیں بلو پرنٹ۔ جو بلو پرنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی تمام لے آؤٹ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ انر لے آؤٹ اس کی کیا ہوگی، کس طرح سے اس کی ورکنگ ہوگی، کتنے رومز ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کتنی سٹوریز ہوں گی۔ وہ بلو پرنٹ آپ کو ایک خاکہ دے دیتا ہے، اس کے مطابق آپ پوری ایک کالونی کھڑی کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو وہ بلو پرنٹ ہے وہ ایکچوئل میں کلاس ہوتی ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ وے کے اندر اسے ہم کلاس کہتے ہیں۔ وہ آپ کو خاکہ دے دیتی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے اس کے اندر کیا کیا پراپرٹیز ہوں گی اور اس کے کیا کیا ایکشنز ہوں گے۔ سیم آبجیکٹس ایک رن ٹائم انسٹنس کہہ لیں کلاس کا، جو آپ جب اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، مطلب آپ نے بلو پرنٹ بنایا وہ آپ کی کلاس ہو گئی، بلو پرنٹ سے گھر بنایا وہ آپ کا آبجیکٹ ہو گیا، آپ نے 100 گھر بنائے آپ کے 100 آبجیکٹ ہو گئے۔ تو اس کے جو انسٹنس بنتے جائیں گے وہ آپ کے آبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ڈیفرینشیٹ یہی ہے کہ آپ ایک بلو پرنٹ کے اوپر کافی ساری چیزیں بنا سکتے ہیں۔
تو اس ایک بلو پرنٹ کو ہم کلاس کہیں گے، وہ ایک دفعہ ہی بنائی جائے گی اور ملٹیپل ٹائم یوز ہوگی. تو مین فنکشنالٹی بھی اس کی یہی ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر جو آپ کام کرتے ہو کہ آپ کی جو کوڈ ہے وہ دوبارہ یوز ہوتا رہتا ہے. آپ کو مطلب بار بار کوڈ نہیں کرنا پڑتا، جو پروسیجرل وے میں آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک بار کوڈ لکھتے ہو، پھر کاپی کر کے دوسری جگہ پھر لکھتے ہو، پھر کاپی کر کے تیسری جگہ خود لکھتے ہو. تو اس طرح سے آپ کو بار بار نہیں لکھنا پڑتا. اوور لوڈنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اس میں ہم فنکشنز کو اوور لوڈ کرتے ہیں. مطلب آپ اگر پروسیجرل وے کے اندر ایک فنکشن بناتے ہیں، سیم نیم کے 2 فنکشن بنا لیتے ہیں، اب ان کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کمپائلر کیا کرے گا؟ کمپائلر آپ کو ایرر دے گا کہ آپ سیم نیم کے 2 فنکشن نہیں بنا سکتے، کیونکہ کمپائلر اس کی اجازت نہیں دیتا. مین کے اندر آپ اگر کبھی انہیں کال کریں گے تو تب بھی وہ ایرر دے گا کہ آپ نے سیم نیم کے 2 فنکشن کال کیے ہوئے ہیں، تو آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. لیکن ہم اس کے اندر اوور لوڈنگ کی ٹیکنیک میں یہ زیادہ ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے یہ ہے پولیمورفزم کی ٹیکنیک پروگرامنگ کے اندر. اس ٹیکنیک کے اندر ہم سیم فنکشن بناتے ہیں 2 ڈفرینٹ. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک کلاس بنائی، ایک بلو پرنٹ بنایا، ایک کیٹیگری بنائی اینیملز کی. اینیملز کے اندر کافی سارے اینیملز ہیں، ڈاگ ہے، کیٹ ہے، ETC. آپ ان اینیملز کو ساؤنڈ دے رہے ہو، ان کی ایک پراپرٹی ہے کہ وہ ان کی بلکہ ایک روٹین ہے کہ وہ ایکشن کہ وہ کیا کہتے ہیں دے کین ساؤنڈ پروڈیوس ساؤنڈ. تو اب جو وہ ساؤنڈ ہے ہر ایک جانور کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک جانور کے اسی طرح ہر ایک جانور کے ویسے ایٹریبیوٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ساؤنڈ بھی الگ الگ ہوتی ہے. ڈاگز کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیٹس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ ایک ہی فنکشن بنائیں ساؤنڈ کا. نارملی اسے ہم انٹرفیسز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں پروگرامنگ کے اندر، اور اس کے تھرو ہم ایک ہی فنکشن بناتے ہیں اور ملٹیپل ماڈلز کو اسائن کرتے ہیں وہ فنکشن، تاکہ وہ ماڈلز مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بلو پرنٹ ہوتا ہے اسے ہم ماڈل کہتے ہیں. تو آپ نے ایک بلو پرنٹ بنا لیا، اس کے اوپر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں فنکشن دے دیا. اس کے بعد آپ نے جو انسٹنس بنانے ہیں، جو آبجیکٹس بنانے ہیں، وہ آبجیکٹس ہوں گے ڈاگ، کیٹ، ETC وغیرہ. ان کو آپ نے وہ ساؤنڈ دینا ہے. اب ڈاگ جو ہے نا اس کو بارک کی ساؤنڈ دے دیں، کیٹ کو میاؤں کی ساؤنڈ دے دیں، سنیک کو ہس کی ساؤنڈ دے دیں. یہ ڈفرینٹ جو ساؤنڈز ہیں ان کی یہ اوور لوڈنگ ہے ایک ہی فنکشن کی. مطلب ساؤنڈ کا ایک فنکشن آپ نے بنا دیا، اس کی ڈفرینٹ اوور لوڈنگ کر دی، اور ہر ایک آبجیکٹ، ہر ایک انسٹنس اپنی خود کی آواز رکھتا ہے. حالانکہ آپ نے ماڈل میں صرف جانور کے لیے ایک ہی آواز رکھی تھی. اینیملز ہیو سنگل روٹین اور سنگل ایکشن. تو یہ اوور لوڈنگ کا ایک وے ہے، ایک فلاسفی ہے جس کو ہم اڈاپٹ کریں گے پروگرامنگ کے اندر، کہ اسے ہم سینٹیکس کے اندر کس طرح یوز کرتے ہیں. انہیریٹنس تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے، وراثت، جو چیز آپ کو ورثے میں ملتی ہے. ادھر بھی سیم وہی کنسیپٹ ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ نارملی جو ہے وہ ریئل لائف سینیریو ہے. مطلب آپ ریئل ورلڈ میں جس طرح کلاسیفائی کرتے ہو چیزوں کو، اسی طرح آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں بھی آپ کلاسیفائی کرتے ہو چیزوں کو، سیم اسی پیٹرن کے اوپر. آپ کو مطلب کہ ریئل ورلڈ ریسیپیز اس میں زیادہ نظر آئیں گی بجائے پروگرامنگ کے. آپ کو فلاسفی زیادہ نظر آئے گی. پروگرامنگ آپ تبھی کریں گے جب آپ سینٹیکس کو سمجھیں گے. اس کے لیے C++ سینٹیکس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اور یہ کنسیپٹ اس لیے ضروری ہیں کہ
کہ آپ جب تک ان کنسیپٹ کو نہیں سمجھو گے تو آپ انہیں اڈاپٹ نہیں کر سکتے پروگرامنگ میں. سو جو آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے وہی آپ کے سنٹیکس کو افیکٹ کرتی ہے, جو پروگرامنگ کا سنٹیکس ہوگا آپ کا. انہیریٹنس میں کیا ہوگا؟ انہیریٹنس میں آپ چائلڈ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, تو پیرنٹس سے آپ نے جینز لیے, آپ نے کچھ ان سے فیچرز لیے. فار ایگزامپل میری شکل و صورت میرے ماں باپ سے کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں, میرے بولنے کا طریقہ میرے ماں باپ سے کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے انہیریٹنس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بلو پرنٹ بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ایک بلو پرنٹ ہے ایک ہیومن بینگ, ہم نے کلاسیفیکیشن کر دی ہیومن بینگ, ایک بلو پرنٹ بنا دیا. اب بلو پرنٹ کے ساتھ جب ہم دیکھیں تو دو قسم کی ہم ریئل ورلڈ کے اندر یوز کر رہے ہیں, میل اور فیمیل. میل میں فیچرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے ایکشنز بھی ہوتے ہیں. فیمیل کا بھی سیم ہے, فیچرز ہوتے ہیں, اس میں ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں میل میں کچھ ایٹریبیوٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ان کے باڈی پارٹس کوئی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, فیمیل کے باڈی پارٹس کوئی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اوورآل تقریباً زیادہ تر چیزیں ملتی ہیں, لیکن آپ اسے ایک ڈیفرنٹ اس میں لے رہے ہیں کہ مطلب ہیومن بینگ میں آپ ان باڈی پارٹس کو لکھ دیں جو کامن ہیں, ایکشنز کو لکھ دیں کیونکہ واک ٹاک ایٹ یہ تو دونوں ہی کرتے ہیں. تو آپ ایک بلو پرنٹ بنائیں ہیومن بینگ کا, اس سے آپ ڈیرائیو کریں میل اور فیمیل انسٹنس, ان سے آپ بلو پرنٹ سے اٹھائیں وہ ایٹریبیوٹس اور وہ ایکشنز, اور وہ انہیریٹ کر دیں ڈیرائیوڈ کو. تو آپ کے پاس وہی فنکشنالٹی جو ہیومن بینگ کے پاس ہے وہ ڈیرائیوڈ کے پاس ہوگی, لیکن کچھ فنکشنالٹی جو میل کے پاس ہوگی وہ فیمیل کے پاس نہیں ہوگی, اور اسی طرح فیمیل کے پاس جو ہوگی وہ میل کے پاس نہیں ہوگی. تو یہ انہیریٹنس کا ایک سمپل سا کنسیپٹ ہے. زیادہ تر آپ اسے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں دیکھ سکتے ہیں. پولیمورفزم جو ہے نا وہ اسے ہم کہتے ہیں, ابھی میں اسے ویسے ڈیفائن کر چکا ہوں اوور لوڈنگ کے اندر. اوور لوڈنگ ہی پولیمورفزم ہوتی ہے, اوور لوڈنگ ہوتی ہے, اوور ایڈنگ ہوتی ہے. اسے ہم ڈیٹیل میں ویسے ڈاؤن دا کورس پڑھیں گے کہ پولیمورفزم ہوتی کیا ہے. اسے پولی کو ہم کہتے ہیں پولی مین مینی, اور مورفزم شیپس, مینی شیپس آف ون تھنگ. تو جس طرح آپ نے اینیمل کی کلاس بنائی اور ان کا ساؤنڈ کا ایک ایکشن بنایا اور ہر ایک کی ساؤنڈ علیحدہ علیحدہ تھی, سیم ویسے مطلب ایک ایکشن ہے اور ڈیفرنٹ کام کر رہا ہے, ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر. تو یہ مینی شیپس آف ون تھنگ, تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈاؤن دا کورس پڑھیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے, آپ انٹرفیسز کے اندر جب یوز کریں گے تو اس کے اندر اس کنسیپٹ کو آپ بہت ڈیٹیل میں یوز کریں گے. جنیرک پروگرامنگ ابھی تک جو آپ نے پروسیجرل پروگرامنگ پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جتنی بھی تھیں, انٹ, فلوٹ, چار وغیرہ, آپ نے یہ ڈیٹا ٹائپس پڑھی ہیں. اب ضرورت یہ پڑی کہ ڈیٹا ٹائپس جو ہے نا وہ صرف پریمیٹیو نہیں ہونی چاہیے, یوزر ڈیفائنڈ بھی ہونی چاہیے. اب یہ جو کلاس ہے نا یہ ایکچوئل میں ہوتی ہی ڈیٹا ٹائپ ہے. ڈیٹا ٹائپ بھی آپ جب کوئی ڈیٹا ڈیفائن کرتے ہو تو وہ میموری کے اندر جا کے بتاتا ہے کہ میں اس نمبر کا ڈیٹا ہوں اور میں یہاں اس رینج سے اس رینج تک ویلیو ہولڈ کرتا ہوں. اس کی ایک سرٹن کلاسیفیکیشن ہے, اس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ایڈ ہوتے ہیں کہ اس کی رینج ہے اس کے پاس کہ وہ نمبرز میں ہوگا یا پوائنٹس میں ہوگا ڈیٹا. تو سرٹن ایٹریبیوٹس اور سرٹن کلاسیفیکیشن اس کے اندر بھی ایڈ ہوتی ہے پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کے اندر, جو آپ پروگرامنگ کے اندر یوز کرتے ہیں. وہ سیم ڈیٹا ٹائپ C++ میں بھی وہی سیم ہے.
لیکن کلاسز جو ہوتی ہیں یہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں جو آپ خود سے ڈیفائن کرتے ہو. سیم اسی کنسیپٹ کو اگر دیکھا جائے اس میں بھی ایٹریبیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں بھی کلاسیفیکیشن ہے, کلاسز میں بھی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور ایٹریبیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ایکشنز ہوتے ہیں. تو مور لائک سیم کنسیپٹ بنتا ہے دونوں کا. اب جنیرک پروگرامنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے. پروگرامنگ کے اندر آپ بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ڈیٹا آنا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. بعض اوقات آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹا کی ایکچوئل ٹائپ کیا ہونی ہے, تو آپ اس کی ٹیمپلیٹس بنا دیتے ہیں. وہ ان ٹیمپلیٹس کے اندر سے جو ہے نا آپ اسے جب ڈیفائن کرنے لگتے ہیں, مطلب جنیرک پروگرامنگ مطلب کہ ڈیٹا ٹائپ لیس پروگرامنگ. سمپل ورڈز میں ڈیٹا ٹائپ لیس کہ آپ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن ہی نہیں کرو گے, آپ جسٹ کوڈ ڈیفائن کرو گے, سینٹیکس لکھو گے. جب آپ اسے یوز کرنے لگو گے کسی پروگرام کے اندر تو اس کو آپ کال کر کے اس کی تب جا کے ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کرو گے. یہ جنیرک وے ہے پروگرامنگ کا کہ آپ کو آلریڈی ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا کہ اس کی کیا ڈیٹا ٹائپ ہوگی کیا نہیں ہوگی. آپ کا رن ٹائم کے اوپر سم ٹائم ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے. آپ کسی ریسٹ اے پی آئی سے ڈیٹا لے رہے ہیں تو آپ کا فلوٹنگ میں بھی آ سکتا ہے, آپ کا انٹیجر میں بھی آ سکتا ہے. سم ٹائمز آپ کو دونوں نہ آئیں اور ایرر آ جائے اور وہ کریکٹرز میں ہو. تو آپ اس سینیریو کے اندر ڈیفائن کرتے ہو کہ میں نے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہونے والی ہے, تو ایکچوئل میں اسے ڈیٹا ٹائپ لیس رکھوں گا, ڈیٹا ٹائپ ایڈ نہیں کروں گا, جنیرک وے میں لکھوں گا. اور اس کے بعد جب رن ٹائم پہ ڈیٹا شو ہوگا تو تب میں اس کے ساتھ ڈیٹا ٹائپ اٹیچ کروں گا. یہ ٹیمپلیٹ بیسڈ ہوتی ہے. آپ سی پلس پلس میں پڑھو گے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری, جو کہ سی پلس پلس کی آفیشیل ایک لائبریری ہے جس میں مختلف کنٹینرز بیسڈ لائبریریز ہیں اور کافی ساری. ویسے ایک بوسٹ فریم ورک بھی ہے سی پلس پلس کا جو ان لائبریریز کو ہولڈ کرتا ہے. یہ لائبریریز کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جو آپ ہیش انکلوڈ کے سائن کے ساتھ ایڈ کرتے ہو, ڈیفائن کرتے ہو اپنے پروگرام کے اندر, وہ آپ کی لائبریریز ہوتی ہیں. ان کے اندر آلریڈی کوڈ لکھا ہوتا ہے, تو آپ اس کوڈ کو ری یوز کر رہے ہوتے ہو اپنے کوڈ اپنے مین فنکشن کے اندر. تو اس کا یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ لائبریریز جو لکھی ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر میں ٹیمپلیٹ فنکشنز ہوتے ہیں. آپ ان کو اپنے پروگرام کے اندر یوز کریں گے, نہیں ہیں تو آپ اپنا بناؤ گے ٹیمپلیٹ فنکشن اور اسے اپنے پروگرام کے اندر یوز کرو گے. ایکسیپشن ہینڈلنگ. اس ایکسیپشن ہینڈلنگ ویسے تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے اس کا کوئی زیادہ تر لینا دینا نہیں ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے اس کا کوئی زیادہ تر لینا دینا نہیں ہے. یہ پروسیجرل میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. سی پلس پلس آپ اگر پروسیجرل وے میں کریں گے تب بھی آپ اسے ایکسیپشن ہینڈلنگ کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں ٹرائی کیچ بلاک ہوتے ہیں کہ آپ ایک کام کرتے ہو, آپ ایک سینٹیکس لکھتے ہو, وہ سینٹیکس پرفارم ہوتا ہے, کوئی رن ٹائم ایرر آ جاتا ہے, تو اس کے بعد پروگرام کیا کرے گا, پروگرام اینڈ ہو جائے گا, کریش ہو جائے گا. لیکن آپ چاہتے ہو کہ وہ پروگرام وہاں پہ کریش نہ ہو. آپ چاہتے ہو کہ جب آپ پروگرام لکھو تو اگر وہ ایرر آتا ہے تو اس کا ایک الٹرنیٹو ہونا چاہیے کہ وہ اسے بائی پاس کر کے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اوپر چلا جائے. تو آپ اس میں ایکچوئل میں کیا کرتے ہو کہ اس میں ٹرائی کیچ بلاک ایڈ کرتے ہو پروگرامنگ کے اندر. جو ایک سینٹیکس ہے اس کا لکھنے کا, ٹرائی کے اندر آپ اپنا کوڈ لکھتے ہو تو وہ کوڈ کمپائلر کے تھرو ٹرائی ہوتا ہے. اگر وہ مشین لینگویج میں چینج نہیں ہوتا, کمپائلر اسے ایرر دیتا ہے, تو وہ اس کے کیچ بلاک پہ جائے گا. کیچ بلاک میں اس کی ایکسیپشن ہوگی, وہ یا تو ایرر شو کر دے گا یا کسی اور اسٹیٹمنٹ کے اوپر پہنچ جائے گا
جو جس طرح آپ فردر کیچ بلاک کے اندر سینٹیکس لکھو گے. تو یہ ایرر سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کا پروگرام کریش نہ کرے. آپ ایک بڑا سسٹم اگر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, بڑا سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, تو وہ اگر کریش کر جاتا ہے تو اس سے پرابلم ہوتی ہیں کافی. تو اس بلاک سے آپ کو وہ پرابلم اوائڈ ہو جائیں گی. مین سرٹن فنکشنالٹی نہیں چل رہی تو باقی پروگرام چلتا رہنا چاہیے, سارا کا سارا کریش نہیں ہونا چاہیے. انٹروڈکشن ٹو ڈیزائن پیٹرن. ڈیزائن پیٹرنز ہوتے ہیں جو آپ پروگرامنگ کرتے ہو, ہر کسی کی تھنکنگ, سوچ اور کوڈ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اب آبجیکٹ اورینٹڈ وے جو ہے وہ آپ کو کوڈ کرنے کا طریقہ ہی سمجھا رہا ہے اصل میں, کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھیں, آپ ان کو کلاسیفائی کس طرح کریں, آپ اس کو سنٹیکس کے اندر کس طرح لے کے آئیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کس طرح کریں. تو ڈیزائن پیٹرن بھی سیم ہی چیز ہے. آپ ڈیزائن پیٹرنز کے اندر ایک ڈیزائن پیٹرن پکڑتے ہو. ہم نارملی جو مارکیٹ میں اس ٹائم چل رہا ہے MVC پیٹرن, ماڈل ویو کنٹرولر پیٹرن, اس کے اندر 3 ٹیئرز میں علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں, ویو, ڈیٹا ان پٹ آؤٹ پٹ اور کیا کہتے ہیں بزنس لاجک. یہ تینوں ٹیئرز علیحدہ کر کے MVC پیٹرن بنا کے ویوز جو سافٹ ویئر کے سامنے GUIs نظر آتی ہیں, اور اس کے بعد ڈیٹا بیسز سے جو اٹھاتے ہیں وہ ماڈل کلاسز ہو گئیں. اس کے بعد جو بزنس لاجک ہے وہ سینٹر میں آ جائے گی, جو ڈیٹا بیس سے اٹھائے گی اور اس کے بعد سینٹر میں اسے لاجک کو اپلائی کرے گی, اور اس کے بعد جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی اسے ویو کو پکڑا دے گی. یہ ایک قسم کا کیا کہتے ہیں کوڈ کرنے کا میتھڈ ہے, کہ جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ کوڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ ایک ہی پیٹرن پہ کوڈ کرتے ہیں. اگر آپ ڈیفرنٹ پیٹرن پہ کوڈ کر رہے ہیں اور کوئی ڈیفرنٹ پیٹرن پہ کوڈ کر رہا ہے, تو آپ ایک دوسرے کا کوڈ پڑھ نہیں سکتے, آپ ایک دوسرے کا کوڈ سمجھ نہیں سکتے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیم ورک میں کام نہیں کر سکتے. ٹیم ورک میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا مطلب کوڈ ہیوی ہوتا جائے گا, اور ڈیفرنٹ لیئرز نہیں ہوگی آپ کو کلاسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ کس لیے یوز ہو رہا ہے, یہ کس لیے یوز ہو رہا ہے. تو آپ ان کو ڈیفرنٹ لیئرز میں کلاسیفائی کر دیتے ہو کہ آپ کا کوڈ جو آپ نے لکھا ہے وہ اگر 10 سال بعد کوئی بندہ آ کے اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکے, کہ اسے سمجھ آئے کہ یہ ڈیزائن پیٹرن میں نے پڑھا ہوا ہے, اس ڈیزائن پیٹرن کے مطابق یہ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو اسے ایک ایسا سمجھ لیں کہ ٹیم ورک کے لیے بنایا گیا ہے, کہ ٹیم ورک سے زیادہ اسے پاس آن کرنے کے لیے. آپ نے کوئی کوڈ لکھا ہے کہ آپ اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو فردر کوئی بھی اسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اگر اس ڈیزائن پیٹرن کو وہ آلریڈی جانتا ہے, اس کے کنسیپٹس کو جانتا ہے, تو وہ انہیں آرام سے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, اسے سمجھ سکتا ہے. سو یہ ہم ساری چیزیں جو ہے نا ڈاؤن دا کورس پڑھیں گے. یہ آپ کا سارا جو ہے نا آبجیکٹ اورینٹڈ وے آف پروگرامنگ ہے. یہ ہم ساری چیزیں, سارے کنسیپٹس بائی ہینڈ پرفارم کریں گے آن IDE جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں, ڈیو C++ اور کوڈ بلاک. اچھا, بکس آپ نے جو پچھلے سال لی تھی سی آؤٹو پروگرام کی, اس کے اندر C++ کے بھی 11 چیپٹر کے بعد آگے C++ کے چیپٹرز ہیں, اس سے آپ فالو کر سکتے ہیں. سیم یہی کنسیپٹس ہیں اس میں بھی. آپ پال ڈیٹل, ہاروی ڈیٹل کی بک کو فالو کر سکتے ہیں. رابرٹ لفورے کی بک ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ان C++. اسے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. یہ دونوں بکس لائبریری کے اندر ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہ آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو کچھ میتھڈز ہیں اور کچھ ٹرمز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس بک کو کنسرن کر سکتے ہیں. زیادہ تر آپ کا فوکس جو ہے نا اوپر والی 2 بکس پہ رہے گا. یہ بک آپ کی ریفرنس بک ہے. اچھا,
آبجیکٹ اورینٹیشن، اس کو میں ویسے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ آبجیکٹ اورینٹیشن ایک وے ہے، ایک تھنکنگ ہے کہ آپ سوچتے کس طرح ہوں، آپ ریئل ورلڈ کو دیکھتے کس طرح ہوں۔ ریئل ورلڈ میں ہم ہر ایک چیز کو آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، مطلب جو چیز کچھ پراپرٹیز رکھتی ہے اور سرٹن ایکشن پرفارم کرتی ہے اس کو ہم آبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر، اس وے کے اندر ہم اس کو ایز اے آبجیکٹ کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بلو پرنٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ہے، یہ سرٹن پراپرٹیز ہولڈ کرتا ہے، یہ ایکشنز پرفارم کرتا ہے، تو اس طرح سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اپنا انسٹنس کریٹ کرنے کے لیے۔ تو ماڈل اس کا سمپل وہی جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، ماڈل، کلاس، بلو پرنٹ، یہ ٹیمپلیٹ، یہ ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی کلاسیفیکیشن ہے ان کی۔ آپ اسے ایک کیا کہتے ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کی روٹینز، اس کے ایکشنز کو لکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا پرفارم کر سکتا ہے، تو اس کو علیحدہ کلاسیفائی کر کے آپ اسے ایز اے کلاس ایک نام دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک ماڈل بن جاتا ہے، ایک آپ کا بلو پرنٹ بن جاتا ہے۔ اس میں سیم یہی ہے کہ اس میں آپ ایکچول میں جو اس کے بیہائنڈ فورس ہوتی ہے کہ اس نے پرفارم کیا کرنا ہے، پرفارم کس طرح کرنا ہے، یہ ہم نہیں لکھتے، ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس نے پرفارم کیا کرنا ہے۔ مطلب کہ آپ ایک کار ڈرائیو کر رہے ہیں، اب کار کے اوپر آپ ایکسیلیٹر دباتے ہیں، ایکسیلیٹر دباتے ہوئے آپ سپیڈ میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایکسیلیٹر پرفارم کیا کرتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ایکسیلیٹر پرفارم کس طرح کرتا ہے۔ اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہائیڈ کر کے اس کے صرف اور صرف فوکس کریں کہ وہ پرفارم کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ سیم ایسے بریکس پرفارم کس طرح کرتی ہیں، اس کو چھوڑ کے وہ پرفارم کیا کرتی ہیں، ان کا کام کیا ہے، گاڑی کو روک دیتی ہیں۔ یہ چیز آپ مطلب ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر جانے کی بجائے اس کو ریئل ورلڈ سینیریو میں دیکھیں کہ وہ پرفارم کیا کرتا ہے، اس کا ایکشن کیا ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو جب ہم لے کے آتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں، تو یہ ایک ماڈل کہلاتا ہے، ایک کلاس کہلاتی ہے۔ ہائی وے میپس، آرکیٹیکچر ماڈلز، میکینیکل ماڈلز، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گھر کے لیے آپ نقشہ بناتے ہیں تو جو آپ کا نقشہ ہوتا ہے وہ آپ کی انر لے آؤٹ آف ہاؤس کے کون سی جگہ کہاں بنے گی، کون سی جگہ کہاں بنے گی۔ سیم ایسے آپ ایک ٹیبل ماڈل بناتے ہیں اس کا، تو آپ اس کا آؤٹر ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دکھے گا۔ سیم یہی چیز ہے کہ ہائی وے میپس کے، آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ گوگل میپس نکالتے ہیں اور گوگل میپس دیکھتے ہیں اور آپ فالو کرتے جاتے ہیں اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ جو لے آؤٹ ہے جو آپ کو بتا رہی ہے وہ ایک ماڈل ہے۔ اچھا، یہ ایگزامپل ہے، اچھی ایگزامپل ہے اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے۔ جو چیزیں میں ابھی تک ڈیفائن کر چکا ہوں، ابھی تک جو میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں کہ آپ تھنکنگ کو جو ہے نا آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں کس طرح لے کے آئیں تاکہ آپ اس وے کے اندر کوڈ کر سکیں۔ تو یہ اسی کے لحاظ سے کہ عاصم لیوز ان اے ہاؤس، ڈرائیوز اے کار، اور گھر کے سین میں ایک ٹری ہے۔ اب یہاں پہ جو عاصم ہے، ہاؤس ہے، کار ہے، ٹری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ آبجیکٹس ہیں۔ ان کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہو رہا ہے۔ انٹریکشن کیا ہو رہا ہے کہ میں کچھ پرفارم کر رہا ہوں ان کے ساتھ، کہ میں گھر کے اندر رہتا ہوں، یہ پرفارم کرنے والی چیز ہے۔ میں کار کو ڈرائیو کرتا ہوں، یہ پرفارم کرنے والی چیز ہے کہ میں اسے ڈرائیو کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ایکچول میں آبجیکٹس ہیں آپ کے، علی، ہاؤس، کار وغیرہ۔ انٹریکشنز میں آپ اس کے اندر رہتے ہیں، آپ اسے ڈرائیو کرتے ہیں، تو
یہ آپ کی انٹریکشن ہے اس کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر کیا کیا پرفارم کرتے ہیں. تو پراپرٹیز اینڈ ایکشنز بوتھ آر کمبائنڈ. سو آپ جب دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیتے ہیں تو وہ آبجیکٹ بن جاتے ہیں. اب آبجیکٹ اورینٹڈ وے میں پیچھے بھی ڈیفائن کر چکا ہوں کہ یہ وے آف تھنکنگ ہے, فلاسفی ہے, زیادہ تر کنسیپچول چیز ہے کہ آپ اس کنسیپٹ کو اپنی ریئل ورلڈ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. کہ مطلب آپ کسی بھی چیز کو اٹھائیں, میں نے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ کی بھی سرٹن پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس کے بھی سرٹن بیہیویئرز ہوتے ہیں, اس کے بھی سرٹن کمپوننٹس ہیں. جس طرح میری باڈی میں سرٹن پارٹس ہوتے ہیں, ہینڈ, ایئرز, آئیز, سرٹن پارٹس ہیں میرے اندر. میں پرفارم کر سکتا ہوں, میں بول رہا ہوں, میں پرفارم کر رہا ہوں. تو اس طرح ان چیزوں کو دیکھیں کہ سرٹن ایٹریبیوٹس اٹیچ ہوں اس کے ساتھ, اور ساتھ میں وہ کچھ فنکشنالٹی پرفارم کر رہا ہو تو وہ کلاسیفائی ہوگا اور ایز اے آبجیکٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے چھو سکیں, وہ کنسیپچول بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ڈیٹ کی پہلے اگزامپل دے چکا ہوں کہ ڈیٹ بھی ایز اے آبجیکٹ ماڈل ہو سکتی ہے اگر آپ اسے کرنا چاہیں, کیونکہ ڈیٹ کے اندر ڈیز, منتھ, ایئر ہوتا ہے. اب یہ اس کی پراپرٹیز ہے جو وہ ہولڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ مطلب ڈیٹ ایک ماڈل ہے, اس کے اندر آپ ایڈ ڈیٹ, سیٹ ایئر, یہ فنکشنالٹی مطلب اسے سیٹ کر سکتے ہیں, اسے نکال سکتے ہیں. تو آپ جب ماڈل کریں گے تو آپ اس طرح کی کنسیپچول چیزوں کو, ٹائم, ڈیٹ اور ان چیزوں کو بھی ایز اے ماڈل ہی یوز کریں گے. سرٹن پراپرٹیز ہوں اور سم ایکشن پرفارم کرتا ہو, اسے آپ ماڈل یوز کریں گے. سمپل از دیٹ. یہ میں آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ ماڈلز آپ کی ریئلٹی پہ بیس ہوتے ہیں کہ وہ کیا پراپرٹیز ہولڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ کس طرح سے نہیں, کیا وہ پرفارم کرتے ہیں. انر ورکنگ آپ کو ضروری نہیں ہوتی, آپ صرف یہ سمجھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ایزی ٹو ڈیولپ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ایزی ٹو ڈیولپ اس لیے ہے کہ آپ کے ریئل ورلڈ جو سینیریو, آپ کے جو تھنکنگ پروسیس ہے, یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. آپ آلریڈی بھی چیزوں کو ایسے ہی کلاسیفائی کرتے ہو آبجیکٹ کے طور پہ. ڈیفرینٹ چیزوں کو ڈیفرینٹ کلاسیفائی کیا جاتا ہے. ہم ہیومن بینگز ہیں, ہمیں میلز ہیں, فیمیلز ہیں, تو اس طرح کلاسیفیکیشن ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے. ہم اسی طرح ہی ہماری ایولیوشن ہو رہی ہے. تو جس طرح ایولیوشن ہو رہی ہے اسی طرح ہی ہم ان چیزوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں. پروگرامنگ کی بھی سیم ویسے ایولیوشن ہو رہی ہے کہ مشین لینگویج سے اسمبلی لینگویج سے سی سے سی++, سے انٹرپریٹڈ لینگویج جسٹ لائک پائتھن وغیرہ. تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا آپ کو ریئل ورلڈ سینیریوز کے اندر ملے گا کہ آپ جس طرح سے چیزوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کے اندر بھی چیزوں کو کلاسیفائی کریں گے. اب اس میں وہ دونوں چیزیں جو ہے نا ڈیفائن ہو رہی ہیں کہ جو میں ابھی تک بات کر رہا تھا کہ آبجیکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ریئل ورلڈ چیز ہے جسے آپ فیل کر سکتے ہو, چھو سکتے ہو, جسے آپ دیکھ سکتے ہو, اسے بھی آپ آبجیکٹ کہتے ہو. جسے آپ نہیں دیکھ سکتے, جسے آپ سمجھتے ہو کہ وہ سرٹن کنسیپٹ ہولڈ کرتا ہے, جس کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں, اس ہم ایکشنز پرفارم کرتا ہے, تو وہ بھی آپ ایز اے آبجیکٹ ہی اس کو لے سکتے ہو. تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں جو سمپل ڈیفینیشن کے اوپر اگر آپ رہیں کہ وہ سرٹن پراپرٹیز ہولڈ کرتا ہے اور سم ایکشن پرفارم کرتا ہے. بس اس سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے.
ویسے آبجیکٹ پروگرامنگ کے اندر رن ٹائم انسٹنس ہوتا ہے. میں نے آپ کو ہاؤس کے اندر اگزامپل دی تھی کہ آپ گھر کا ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں. بلو پرنٹ کے ساتھ آپ کافی سارے گھر بنا سکتے ہیں. تو وہ جو کافی سارے انسٹنس ہیں اس بلو پرنٹ کے اوپر، بلو پرنٹ آپ کا ماڈل ہو گیا، آپ کی کلاس ہو گئی، تو وہ جو انسٹنس ہیں وہ آپ کے آبجیکٹس ہو جائیں گے. یہ ہم ڈیٹیل میں ڈیفائن کر چکے ہیں آلریڈی کہ آبجیکٹس کے اندر اسٹیٹس ہوتی ہیں، اس کا بیہیویئر، اس کی پرفارم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں ہیومن ہوں، ایک آبجیکٹ ہوں، میں میل کلاسیفائی ہوتا ہوں ایز آبجیکٹ. میرا نام عاصم ہے، یہ عاصم میری یونیک آئیڈینٹی ہے. میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، تو یہ آنکھیں اور کان جو ہیں یہ میرے ایٹریبیوٹس ہیں. اور میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں ایکشن پرفارم کر رہا ہوں، میں بول سکتا ہوں. تو یہ آپریشنز ہیں. تو ایز اے آبجیکٹ ہم خود کو بھی ایز اے آبجیکٹ کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس طرح سے. اگر ڈیفینیشنز کے اوپر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہم ہولڈ کرتے ہیں، ہم ایز اے آبجیکٹ ہی ہیں. اب میں کس طرح آبجیکٹ ہوں؟ میرے پاس نیم ہے، ایج ہے، بیہیویئر، میں بول سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں. آئیڈینٹی میرا نام جو ہے نا میری ایک اسپیشل آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور ویسے جو آپ کا CNIC نمبر ہوتا ہے جو نادرہ کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے، وہ آپ کی ایک اسپیشل آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ آپ اسے یونیکلی کلاسیفائی ہوتے ہو پورے پاکستان کے اندر، بلکہ پوری ورلڈ کے اندر آپ یونیکلی کلاسیفائی ہوتے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ. سیم کار بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ آبجیکٹ ہے. ایک کار بھی سرٹن پراپرٹیز ہولڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ سرٹن ایٹریبیوٹس اٹیچ ہوتے ہیں. اس کا کلر، اس کا ماڈل، ریلیز ڈیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سرٹن ایٹریبیوٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. وہ بیہیویئر وہ پرفارم کرتا ہے. اسپیڈ میں چلتی ہے کار، ایکسیلریٹر ہوتا ہے، اس کے اندر بریکس ہوتی ہیں جو کہ اس کو روک دیتی ہیں. گیئر شفٹ ہوتا ہے جس سے آپ گیئر وغیرہ چینج کرتے ہیں. یہ اس کی سرٹن پراپرٹیز ہیں جو وہ آپریشن پرفارم کر سکتی ہے کار. آئیڈینٹی سیم جیسے ہمارا CNIC نمبر ہماری یونیک آئیڈینٹی ہوتی ہے، پوری ورلڈ میں یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ہم اپنے CNIC نمبر سے اور نیم سے. سیم ایسے آئیڈینٹی ہوتی ہے کار کی. کار جو ہے نا اپنے رجسٹریشن نمبر سے یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. تو جو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. مطلب آپ کلاس بناؤ گے تو اس کے اندر جو رجسٹریشن نمبر ہوگا وہ اس کا نام، اس کا جو رجسٹریشن نمبر ہوگا اس کا نام ہوگا کلاس کا، وہ ماڈل کا نام ہوگا. آپ بلو پرنٹ بنا رہے ہو تو اس ماڈل کا نام ہوگا جس سے آپ اسے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. سرٹن پراپرٹیز جو وہ ہولڈ کرتی ہے، کلر، ماڈل وغیرہ، یہ اس کے سیم لائک جیسے ہم انٹیجر کے ساتھ ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ایک قسم کے اس کے ویریبلز ہیں. یہ وہ سرٹن پراپرٹیز ہولڈ کرتی ہے، یہ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے. ایکشن وہ پرفارم کرتی ہے. تو ان ایکشنز کو ہم پروگرامنگ کی وے میں ایز اے روٹین، ایز اے فنکشن دیکھیں گے کہ پروسیجر لینگویج میں ہم نے فنکشن پڑھے ہوئے ہیں. سیم ویسے ایکسیلریٹ کا ایک فنکشن بنائیں گے اور وہ ایکسیلریٹ پرفارم کرے گا اس کار کے کلاس کے اندر. سوری. ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم اینڈ ڈیٹ یہ بھی سرٹن پراپرٹیز ہولڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ سرٹن پراپرٹیز اٹیچ ہیں. ٹائم آرز، سیکنڈز اور منٹس کو ہولڈ کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں منٹ، آرز، ٹائمر لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں جو اس کی ایک پراپرٹیز ہیں اور اس کے ساتھ وہ کچھ ایکشن پرفارم کرتا ہے. تو یہ ایز اے آبجیکٹ کلاسیفائی ہوگا.
آپ ریئل میں جب سینٹیکس لکھو گے تو ڈیٹ اینڈ ٹائم کو کی کلاس بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کوڈ کے اندر یوز ہو سکتا ہے. سیم ایسے آپ اسے یونیک آئی ڈی دے سکتے ہیں ٹو ہیو اے ڈفرینٹ آئیڈینٹیفیکیشن تھرو آؤٹ یور پروگرام یور سافٹ ویئر. مطلب آپ اسے کچھ ایسی آئیڈینٹی دیں گے جو کسی اور کے ساتھ کسی اور ماڈل کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. تو اگر ٹائم ہم سی پلس پلس کے اندر دیکھیں تو آر آئی ڈی ٹائم کی ایک لائبریری ہے سی پلس پلس میں, ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے اندر اس سے بھی چیزیں نکال سکتے ہیں, یا آپ خود سے اسے پروگرام کر کے اسے سیٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی اسی بیس پہ بنی ہوئی ہے ٹائم کی لائبریری, سیم ایٹریبیوٹس اور آپریشنس کی بیس پہ بنی ہوئی ہے. آپ اس کو یوز کریں یا چاہے خود سے نکال لیں. تو آر آئی ڈی کلاس ہے پڑی, آپ خود سے اگر بناتے ہیں تو خود سے بھی بنا سکتے ہیں ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ. صرف اسے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, اسے ڈفرینٹ نام دیا جائے گا تاکہ جو آر آئی ڈی ایگزسٹ کرتی ہے لائبریری اس کے ساتھ وہ میچ نہ ہو. ڈیٹ کی میں ایگزامپل آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں کہ ڈیٹ سرٹن پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے, سرٹن کریکٹرسٹکس ہیں اس کے, مطلب ایئر ڈے منتھ اس کی پراپرٹیز میں آ جاتے ہیں, اور سیٹ ایئر سیٹ ڈے سیٹ منتھ. تو آپ اس کے اوپر ایکشن پرفارم کر رہے ہیں, اس کو سیٹ کر رہے ہیں. آپ گیٹ بھی کر سکتے ہیں ان ویلیوز کو. تو سیٹ گیٹ آپ دونوں کو ایز آپریشن کے طور پہ دیکھیں گے. سیم اس کی بھی یونیک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. ڈیٹ آر آئی ڈی ویسے بھی کلاس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے سی پلس پلس کے اندر. اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں اسے بھی یوز کر سکتے ہیں, پوری کی پوری لائبریری اس کی موجود ہوتی ہے. اگر آپ اسے یوز نہیں کرتے تو آپ خود سے اسے بناتے ہو تو اسے آپ ان کریکٹرسٹک کے ساتھ ایک یونیک آئی ڈی کے ساتھ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ کلاسیفائی ہوگی ایز اے آبجیکٹ. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ وے آف تھنکنگ تھا کہ آپ چیزوں کو ایز اے آبجیکٹ اورینٹڈ وے کیسے دیکھیں, انہیں ڈفرینٹ کلاسیفائی کیسے کریں, انہیں ڈیفائن کیسے کریں, ان کا بلو پرنٹ کیسے بنائیں, اور پھر اس بلو پرنٹ سے ان کے انسٹنسز کیسے بنائیں. یہ آج کا جو ٹاپک تھا یہ صرف ڈیٹیل تھی جو ہم نے تھرو آؤٹ دا کورس پڑھنا ہے. اس کی ڈیٹیل مطلب کہ آپ کو صرف سمجھانا تھا کہ اس میں کنسیپٹس کیا ہیں, ہم نے کس طرف جانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. ایکچول میں جو پرفارم کرنا ہے, جو پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہے, اور ان کو جتنے بھی ہمارے یہ کنسیپٹ پڑھے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ کلاسز وغیرہ اور پولیمورفزم وغیرہ, ان کو ہم علیحدہ علیحدہ پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ان کو پریکٹیکلی ہم کوڈ کے اندر لے کے آئیں گے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. یہاں تک ٹاپک اینڈ ہوتا ہے, فرسٹ لیکچر. تھینک یو آل فار لسننگ. اللہ حافظ.